حسب معمول دوپہر کا کھانا لا کر ٹیبل پر رکھا تو میاں جی کھانے کی مہک سے چونک اٹھے۔ سامنے ان کی پسندیدہ سبزی رکھی تھی۔ میاں جی کو بھنڈیاں ہمیشہ سے بہت پسند تھے، لیکن بیگم صاحب کو ناپسند ہونے کی وجہ سے گھر میں نہیں پکتی تھے۔ بیگم صاحب کو اروی مرغوب تھی، چنانچہ گھر میں اروی کا آزاد آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ میاں جی کو اروی کھانے سے جان جاتی تھی، لیکن چپ چاپ کھا بھی لیا کرتے تھے کہ جانتے تھے اعتراض کرنے کے بعد بھی کچھ سنا کر کھانی ہی پڑنی ہے، تو گھر کا ماحول کیوں خراب کیا جائے۔ آج اپنے سامنے غیر متوقع طور پر بھنڈیاں دیکھ کر میاں جی کے دل میں بیگم صاحبہ کے لیے شدید محبت کی لہریں انگڑائی لینے لگے۔ میاں جی نے کھانا شروع کیا تو ذائقے کی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ بیگم صاحبہ نے یقیناً دل سے بھنڈیاں پکائے تھے، بہت مزیدار پکی ہوئی تھی۔ خاتون خانہ کو اپنی سرتاج کی پسند کا کتنا خیال تھا، یہ سوچ کر میاں جی اپنی بیگم کی اور زیادہ فرمان برداری کرنے کا ذہن بنانے لگے، جس نے صبح سویرے اٹھ کر ان کی پسند کا سبزی پکائی تھی۔ کھانا ختم کرتے ہی میاں جی نے بیگم صاحبہ کو فون میں لایا اور سالن کی تعریف کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کی محبتوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ بیگم صاحبہ پہلے تو شاکی ہوئے کہ کہیں میاں جی طنز تو نہیں فرما رہے ہیں، لیکن میاں جی کے لہجے کی حقیقی محبت نے بیگم صاحبہ کو یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ بولے، چکو کے ابا، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ میں جو بھی پکاتی ہوں صبر شکر کر کے کھا لیتے ہو، اگرچہ بچوں نے نہیں کھائے، کہہ رہے تھے کہ پیکی ہے۔ میاں جی بولے، نہیں بیگم، بہت چٹخارےدار پکی ہے، بچے تو پیزے شورمے کھا کر اپنے منہ کی ذائقے خراب کر بیٹھے ہیں۔ بیگم تم بہت اچھی ہو، میں بعض اوقات سخت ترش بول جاتا ہوں، مجھے معاف کر دیا کرو۔ بیگم صاحبہ نے جواب دیا، چیکو کے ابا، آپ کے غصے کی وجہ سے میں نے بہت ساری خواہشات کو پشت ڈالا ہوا ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک سوٹ بہت اچھا لگا تھا، لیکن آپ کا سوچ کر نہیں لیا، کہیں گے کہ 6000 کا سوٹ مہنگا ہے۔ میاں جی نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، ارے بیگم، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، خرچے کی پیسوں میں سے تم جا کر سوٹ لے آنا، میں تمہیں 6000 روپے دے دوں گا۔ بیگم صاحبہ خوشی سے نہال ہو گئے اور میاں جی نے بھی گنگناتے ہوئے فون بند کر دیا۔ آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے، میرے دل میں یوں ہی رہنا تم پیار بن کے۔ میاں جی کا گنگنانا جاری تھا کہ آفس بوائے برتن اٹھانے کے لیے دفتر میں داخل ہوا۔ میاں جی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اور بھائی شوکت، سب ٹھیک ہے نا؟ بندہ خوش تو ارد گرد کے ماحول کو بھی خوشگوار دیکھنا چاہتا ہے۔ شوکت نے جواب دیا، جی سر، جی سب ٹھیک ٹھاک ہے، بس آج ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ میاں جی نے اسی ترنگ میں پوچھا، کیا مسٹیک کر بیٹھے ہو شوکت بھائی؟ شوکت نے جواب دیا، سر جی وہ نا آج غلطی سے اکاؤنٹس والے کامران صاحب کا سالن آپ کی طرف آ گیا اور آپ کا سالن کامران صاحب کی طرف چلا گیا۔ شوکت کی بات سن کر میاں جی کا دماغ بگ سے اڑ گیا، یہ چھوٹی سی مسٹیک تھی۔ میاں جی کو سارا دفتر گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ 6000 روپے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ میاں جی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ شوکت کی غلطی سے اپنی جلد بازی پر غصہ آنے لگا۔ صرف ایک پلیٹ بھنڈی کی قیمت 6000 روپے اور معافی، اور بھنڈی بھی کسی اور کی پکائی ہوئی۔ میاں جی سوچ کر پانی ہوئے جاتے تھے۔ اب شوکت کو اصل بات بتا کر دفتر میں شرمندگی کے انبار لگانے سے بہتر تھا کہ جو ہوا سو ہوا کہہ کر بات کو پی جایا جائے۔ میاں جی نے خود پر قابو پاتے ہوئے اور اپنے لہجے کو پرسکون بناتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں شوکت، ویسے میرے گھر سے کون سا سالن آیا تھا؟ شوکت بولا، سر جی آپ کی گھر سے اروی آئی تھی، اکاؤنٹس والوں نے تو نہیں کھائی، کہہ رہے تھے پھیکی ہے، اب تو پہریزی کھانا کھاتے ہیں نا۔ میاں جی نے بدمزہ ہوتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہ برتن لے جاؤ اور ایک کپ چائے بنا کر لے آؤ۔
چائے پینے کے بعد میاں جی دفتر کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ شام کو گھر پہنچے تو بھوک لگی ہوئی تھی۔ بیگم سے کہا، بھائی بیگم کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ بیگم صاحبہ جو سوٹ کی شاپنگ کر چکی تھی، شہد سے زیادہ میٹھے لہجے میں جواب دیا، چیکو کے ابا آپ فریش ہو کر آ جائے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میاں جی کپڑے تبدیل کر کے اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آئے تو ٹیبل پر کھانا لگ چکا تھا۔ گرما گرم روٹیاں اور اروی سے بھری ہوئی بڑی پلیٹ ان کے منتظر تھی۔ ارویوں پر نظر پڑتے ہی شوکت کی پرہیز کھانے والی بات یاد آئی تو موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اب کسی قسم کا بیکار تھا وہی نئی بیگم کو دوپہر والی سٹوری کی حقیقت بتائی جا سکتی تھی۔ چنانچہ میاں جی چپ چاپ کھانا کھانے لگے۔ بیگم صاحبہ اپنے سامنے بیٹی مزید تعریف کے منتظر تھی، لیکن میاں جی ایک ہی تعریف کر کے پچھتا رہے تھے، جس کی اچھی خاصی قیمت بھی چکا بیٹھے تھے۔ میاں جی نے ماحول کو نارمل کرنے کی خاطر پوچھا، بیگم لگتا ہے سارا ارویاں میری پلیٹ میں ڈال آئی ہو؟ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، نہیں چیکو کے ابا، آپ کل کی لنچ کے لیے پہلے ہی نکال کر فریج میں رکھ دیے۔ آپ کے کل کی لنچ کے لیے پہلے ہی نکال کر فریج میں رکھ دیے؟ بچوں نے تو کھائی نہیں، سوچا آپ کو اتنی پسند آئی ہے تو کل کے لیے بھی رکھ دو۔ ایک اور وقت ارویاں کھانے کا سوچ کرنے والے میاں جی کے حلق میں اٹکنے لگے۔ وہ خالی نظروں سے بیگم صاحب کو دیکھے جا رہے تھے، جو اپنے تئیں میاں جی کا دل جیت چکی تھی اور اس خوشی میں مسلسل مسکرائے جا رہی